السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی آسام کے 28 مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ بھیجا گیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حراستی مراکز جو ہوتے ہیں، جنہیں ڈیٹینشن کیمپ بھی کہا جاتا ہے، اس میں قیدیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، بہت ساری باتیں آپ حضرات کو آج پتہ چلنے والی ہیں۔ حراستی مراکز ڈیٹینشن کیمپ وہ مقامات ہیں جہاں حکومتیں مختلف وجوہات کی بنا پر افراد کو عارضی طور پر قید کرتی ہیں۔ ان مراکز میں قید افراد کو عام طور پر قانونی کارروائی کے بغیر یا عدالتی فیصلے کے بغیر حراست میں رکھا جاتا ہے۔ ان مراکز کا قیام مختلف ممالک میں مختلف وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، جیسے غیر قانونی تارکین وطن، پناہ گزین، سیاسی مخالفین یا قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نپٹنے کے لیے۔ حراستی مراکز کا مقصد: نمبر 1، غیر قانونی تارکین وطن کی حراست۔ بہت سے ممالک میں حراستی مراکز کا بنیادی مقصد غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے افراد کو حراست میں رکھنا ہوتا ہے، جب تک کہ ان کی شہریت اور قانونی حیثیت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ نمبر 2، پناہ گزینوں کی عارضی رہائش۔ بعض اوقات پناہ گزینوں کو عارضی طور پر حراستی مراکز میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی درخواستوں کا جائزہ لیا جا سکے اور انہیں متعلقہ ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ نمبر 3، قومی سلامتی کے معاملات۔ حکومتیں بعض اوقات ان افراد کو حراستی مراکز میں رکھتی ہیں جو ان کی نظر میں قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں یا ان پر دہشت گردی اور انتہا پسندی میں ملوث ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ حراستی مراکز اور انسانی حقوق۔ حراستی مراکز کی موجودگی ہمیشہ سے انسانی حقوق کے حوالے سے ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ کئی مرتبہ ان مراکز میں قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، بنیادی حقوق کی پامالی اور نامناسب حالات زندگی کی خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں۔ نمبر 1، قانونی چارہ جوئی کا فقدان۔ حراستی مراکز میں قید افراد اکثر بغیر کسی عدالتی کارروائی کے حراست میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس وکیل کی مدد تک کی رسائی نہیں ہوتی اور ان کی قید کا دورانیہ غیر معینہ مدت تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ بعض حراستی مراکز میں قیدیوں کو مناسب خوراک، طبی سہولیات اور صحت مند ماحول فراہم نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی اور ذہنی حالت متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3، خاندانوں کی تقسیم۔ بہت سے حراستی مراکز میں ایسے افراد کو رکھا جاتا ہے جو اپنے خاندانوں سے دور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کو والدین سے الگ کر دیا جاتا ہے، جس سے خاندانوں پر شدید نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ذہنی دباؤ اور تشدد۔ قیدیوں کو طویل عرصے تک غیر یقینی حالات میں رکھنے سے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جسمانی تشدد اور ہراسانی کی اطلاعات بھی سامنے آتی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں کا کردار۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے کہ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ حراستی مراکز میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کرتی ہیں۔ یہ تنظیمیں حکومتوں پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ وہ حراستی مراکز میں قید افراد کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور ان کے قانونی حقوق کی حفاظت کریں۔ نتیجہ: حراستی مراکز کے قیام کا مقصد قومی سلامتی اور غیر قانونی تارکین وطن کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، لیکن ان مراکز میں موجود انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے دنیا بھر میں بحث و مباحثوں کو جنم دیا ہے۔ حکومتوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ حراستی مراکز میں قید افراد کے حقوق محفوظ رہیں اور انہیں بنیادی انسانی ضروریات فراہم کی جائیں۔ بین الاقوامی برادری کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ حراستی مراکز میں انسانی حقوق کے عالمی اصولوں کی پاسداری کی جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ڈیٹینشن کیمپ کے بارے میں مختصر طور سے لیکن بہت ساری چیزیں آج پتہ چل گئی ہوں گی، اور جن 28 مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ ابھی بھیجا گیا ہے 2-3 دن پہلے، ان کے لیے مولانا بدرالدین اجمل صاحب جو سابق رکن پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا رخ کریں گے انہیں انصاف دلانے کے لیے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔